السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ آ جائے گی آواز، بولوں گا میں، آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہوں جی۔ ہاں۔ اچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سب سے پہلے آپ تمام اسٹوڈنٹس کو میں ایک دفعہ پھر ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب ہمتن گوش ہو کر اپنے لیکچر میں حصہ لیتے ہوں گے، کیونکہ اوپن یونیورسٹی کی جو یہ آن لائن ورکشاپس ہیں، اس کا جو سب سے زیادہ اگر سائیڈ افیکٹ کہہ لیں، یا اس کی جو سب سے جو اس کی خصوصیات میں جس کا شمار نہیں ہوتا، وہ یہی ہے کہ ہم ٹیچر جو ہے وہ فوکس نہیں کر پاتا، اس کو صرف یہی لگا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے، وجہ سے وہ لیکچر سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے۔ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ لاگ ان ہو کے دائیں بائیں اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے ایسے ہی ہوں گے، لیکن تھوڑے ہیں، کچھ ایسے ہوں گے جو واقعتاً لیکچر سنتے بھی ہیں اور تھرو آؤٹ وہ ویٹ بھی کرتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں پورا لیکچر، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لیکچر کو سمجھا سنا پڑھا جائے، لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ لاگ ان ہی ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ دوبارہ ورکشاپ میں پڑ جائے، ہے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہاں، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ورکشاپ میں جو ٹیچر کا رول ہوتا ہے، ٹیوٹر کا رول ہوتا ہے، وہ رول کیا ہوتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں، ہم جس آپ لگ اسی طرح رہا ہے، آپ مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، اسلامک اسٹڈی آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے؟ امجد، آپ سے میرا سوال ہے۔ اچھی بات ہے، دیکھیں سننے میں تو کوئی کمی نہیں چھوڑتے آپ لوگ، سن سب رہے ہیں جس کو اللہ نے کان دی ہیں۔ ہمیں اردو جیسا، ویلکم۔ میری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اس جو گروپ میں مختلف پاکستان کے مختلف شہروں سے، مختلف اضلاع سے لوگ اس میں شامل ہیں، اور مختلف ان کی کوالیفیکیشن ہے، مختلف تجربات رکھتے ہیں وہ، اور یہی خوبصورتی ہے، حسین امتزاج ہے مختلف لوگوں کا۔ جی عبدالرؤف کہتے ہیں جی، ٹیوٹر کا رول ورکشاپ میں اسکل کو آگے منتقل کرنا۔ اچھا جی، ڈو یو تھنک دیٹ کہ 5 دن میں یا 8 دن میں اسکل منتقل ہو سکتا ہے؟ یس، یو آر ویری نیئر جی۔ آپ امجد نے کہا جی ٹیچر کا رول یا ٹیوٹر کا رول گائیڈ لائن دینا ہے، تو آپ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ورکشاپ میں جو ٹیوٹر ہوتا ہے اس کا رول صرف اور صرف فیسیلیٹیٹر کا ہوتا ہے، وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں، گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں یہ چیز ہوتی ہے، فار ایگزامپل جو آپ کا کورس ہے 26-22، اب یہ کتاب پڑھنی ہے آپ نے، اس کا ایگزام آپ نے دینا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ آپ نے کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے، اس کی ایگزام کی تیاری کیسی کرنی ہے، اس کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں اس کو کیسے دور کرنی ہے، تو یہ تمام چیزیں
آپ کا ٹیوٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کا سہولتکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، اور سملرلی وہ آپ کا منٹور بھی ہوتا ہے کہ بس جب آپ کوئی چیز خود ریڈ کرتے ہو، جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا ہے، تو آپ کی ڈائریکشن کو وہ سیدھا کر دیتا ہے کہ آپ اس ڈائریکشن سے اس چیز کو پڑھیں اور دیکھیں، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا سب کو؟ اب آتے ہیں ہم اپنی فرسٹ یونٹ کی طرف۔ ہماری جو فرسٹ یونٹ تھی اس کا جو عنوان تھا وہ تھا علم، تصورات علم، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم کی تعریف کیا ہے اور اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا مختلف صوفیاء، فقہاء، علماء کے نزدیک علم کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے، یہی پڑھا تھا ہم نے۔ یس، سیدہ اقرا طارق لانی صاحب، جی آپ نے ٹھیک کہا جی، ورکشاپ کے تھرو کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں، ویری گڈ جی۔ ورکشاپ ہوتی اس لیے کہ آپ کے کانسیپٹ کو کلیئر کیا جائے، ورنہ اس لیول پہ آ کر اردو میں لکھی ہوئی کتاب کو، بالخصوص اسلامک اسٹڈی کو، ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نہ سمجھ پائیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹپیکل ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، اس کو سمجھنا وداؤٹ ہیونگ بیک گراؤنڈ آف پرٹیکولر سبجیکٹ، تو وہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سب کو آواز آ رہی ہے بھائی؟ جن کو نہیں آ رہی وہ اس طرح کریں، اب جن کو آواز ہی نہیں آئے گی تو میری بات کیسے سنیں گے؟ لاگ ان، وہ دوبارہ اپنا لاگ ان ہو۔ اچھا، کل کی یونٹ پہ بات کرتے ہیں جی، کوئی ایسی چیز جو آپ کو، آپ میں سے کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی ٹرم، کوئی ورڈ، کوئی ڈیفینیشن، کوئی بھی چیز ایسی ہو جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، یو میں آسک، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو کام دیا تھا، دو آپشن بھی دیے تھے، سمری والا اور اسسمنٹ کا، آپ میں سے کئی اسٹوڈنٹ نے بھیجا بھی ہے، لیکن کافی سارے لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سنتے ہیں وہ بھی، جو نہیں سنتے ہیں وہ بھی رہتے ہیں۔ نازیہ، آپ کا کوشچن مجھے سمجھ نہیں آیا سر جی، یونین کے علم کے بارے میں بتائیں، کس کے علم کے بارے میں؟ سرفراز، میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ صوفیاء کون ہوتے ہیں سرفراز، ذرا آپ بتائیں، تصوف میں یہ صوفیاء ہم کہتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس اردو ہے؟ اردو میں ذرا ٹائپ کر دیں اس کو، اصل میں یہ رومن اردو میں سمجھ نہیں آ رہا مجھے، آپ نے لکھا کیا ہے، معذرت کے ساتھ۔ بزرگ ہوتے ہیں جی صوفیاء، یہ کہہ رہے ہیں جی، یونان لکھا ہے جی، یونان، تو سوال کیا بنتا ہے سر جی، یونان کا علم کے بارے میں بتائیں، آپ نے کہاں پڑھا ہے اس کو؟ مجھے پیج نمبر ریفر کریں، میں وہاں دیکھ لیتا ہوں۔
पेज 15, ठीक है जी। गुलाम रसूल कहते हैं उलमाए किराम होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सूफ़ी जो है वो आलिम भी हों। सूफ़ी ये एक तसव्वुफ़, एक सिलसिला है, उसके जो उलमा होते हैं उसको कहा जाता है सूफ़ी। उनके नज़दीक भी इल्म की तारीफ है। जिसने तारीख पढ़ी हुई है वो ये बताएं कि यूनान का इल्म के साथ कोई लेना देना है? यूसुफ कह रहे जी यूनान से ही इल्म का आगाज होता है। चलेंगे, आपकी बात को काफी हद तक ठीक की बात आपने। यूनान का जब भी हम इल्म की बात करते हैं कि किसी भी इल्म, यानी फलसफे की बात करें, सबसे पहले यूनानी फलसफा, यूनानी तिब, तो बहुत से उलूम जो हैं वो यूनान से मुंतकिल हुए हैं आगे दूसरे, दुनिया के दूसरे ममालिक में। यूनान से इल्म का इंतकाल हुआ है, वहाँ से मुंतकिल होकर दूसरी दुनिया के में गए हैं। देखें, ये बात तो तय है कि 18वीं सदी में, 18वीं सदी से पहले, कबल 18वीं सदी, यूरोप का कहीं नामो निशान भी नहीं था। यानी वो वजूद रखते थे लेकिन जहालत के अंधेरों में थे। उनका नाम नहीं था, इल्म की दुनिया में उनका कोई नाम नहीं था, इजादात की दुनिया में उनका कोई नाम नहीं था, तिब में, फलसफा में, साइंस में, किसी चीज में उनका नाम नहीं था। ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये असल इल्म जो मुंतकिल हुआ है वो आ, आपने नाम सुना होगा, स्पेन, पुर्तगाल, इनका नाम सुना है आपने? वहां से मुंतकिल हुआ है। और ये असल मिरास था मुसलमानों की। ठीक है, मुसलमानों की मिरास थी। स्पेन, जिसको, इसका पहला नाम क्या है जी स्पेन का, जो मुसलमानों के दौर में इसका क्या नाम था, किसी को पता है? स्पेन का पुराना नाम क्या है? गरनाता, अंदलुस। इसका नाम क्या है जी? अंदलुस, गरनाता, तुलाई तला, ये सारे इसी में आते हैं। ठीक है। ये तमाम उलूम जो थे ये मुसलमानों के थे, और मुसलमान इन उलूम के बानी में थे। और जब ईसाइयत, जो मिशनरी लोग हैं, जो ईसाई लोग थे, उन्होंने जब हमला किया उस पे, स्पेन पे, यानी अंदलुस पे, उस हमले में उन्होंने मुसलमानों की तहजीब, मुसलमानों की सकाफत, मुसलमानों के उलूम, उनको मुंतकिल करवाया। उलमा से ज़बरदस्ती ये चीज़ मुंतकिल करवाई अपनी ज़बान में। ठीक है। उनसे तर्जुमे करवाए गए, जिसको आप कह सकते हैं गन पॉइंट पे, उनसे तर्जुमे करवाए गए। और स्पेन या अंदलुस उस वक़्त, 18वीं सदी से आप अंदाज़ा लगा लें, उस वक़्त तहजीब का या वेल सिविलाइज का एक सैंबल था। पूरी दुनिया के लिए वो एक सैंबल के तौर पे था। यानी वहाँ पे आप जिस तरह हम यूरोप में आजकल मिसालें देते हैं जी, यूरोप जो है वो सबसे तरक्की याफ्ता और वेल सिविलाइज्ड है। वहाँ की हर ईच एंड एवरीथिंग यू कैन सी, कि शहर बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से है, हर चीज़ बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से है। ये उस वक़्त अंदलुस में हुआ करता था। सारी चीज़ें, यानी आप जो जो स्ट्रीट है ना, स्ट्रीट लाइट का तस्वर, और नक्काशी का निज़ाम, पूरा सिस्टम जो था वो उस वक़्त हमारे उसमें था, अंदलुस में।
جی امجد، آپ نے بات ٹھیک کی. تو یہ سارا علم وہاں سے منتقل ہوا، انہوں نے زور زبردستی وہاں سے مسلمانوں سے ترجمے کروائے، کتابیں وہاں سے انہوں نے جو ہے نا علوم کو منتقل کرنے کے بعد لائبریریوں کو آگ لگا دی، جو کتابیں تھیں دریا برد کر دی، ان کو ان علماء کو شہید کر دیا. اور پھر انہوں نے وہاں پہ کتابوں پہ علوم پہ اپنا نام لکھنا شروع کر دیا، خود اس کے بانی بن بیٹھے. آہستہ آہستہ مسلمان جو ایک ترقی کی راہ پر تھے اور ایک سمبل سمجھے جاتے تھے، علوم کا گڑھ سمجھے جاتے تھے، وہ کیا ہوا؟ آج ہماری نسل یا ہم لوگ اتنے کنفیوز ہیں کہ ہمیں اپنے بڑوں کا، یعنی جو سائنسدان کہہ لیں، جن کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہے. جب بھی ہمارا کوئی پڑھا لکھا بچہ بات کرے گا، وہ یہی کہے گا جی یہ علم ہمیں یونان سے ملا ہے، یہ ہمیں طب کا ایون ہم کہتے ہیں جی یونان سے ملا ہے. حالانکہ طب کا جو علم تھا، فلسفہ جو تھا، جتنے بھی علوم ہیں، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے علوم ہیں. یہ انہوں نے ایجاد کیے، انہوں نے وہ اس کے بانی مبانی ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہماری نسل کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ علم کہاں سے آئے. یہی وجہ ہے کہ اندلس، غرناطہ، طلئی تلا، یہ سارے جگہ کے نام ہیں جسے آج کل پرتگال، اٹلی، اسپین ان کا نام دیا جاتا ہے. یہ تین ملک جو ہے نا بن کے اکٹھے ہوں تو ایک اندلس اور یہ علاقے بنتے تھے جو مسلمانوں کا اس وقت کا ایک ویل سیویلائز تھے اس وقت. بہرحال آج کی جو یونٹ ہے جی قرطبہ، ہاں یہ بھی ہے جی، آپ نے یہ اچھا اضافہ ہے جی. تو پہلی یونٹ کلیئر ہو گئی سب کو، چلیں دوسری یونٹ کی طرف ہم. گڈ. آج کی جو ہماری دوسری یونٹ ہے اس کا نام ہے قرآن، علوم القرآن اور علم تفسیر. میں نے کل بھی بات کی تھی کہ بیسک اسلامک لا کا جب بیسک جو سورس ہے، ہماری جو اسلامی فقہ کا، اسلامی مسائل جہاں سے ہمیں ملتے ہیں، جن کا حل ملتا ہے، وہ سورس ہے ہمارا میجر سورس، پرائمری سورس ہمارا وہ ہے قرآن. اور جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن کی وجہ سے بہت سے علوم نے جنم لیا. قرآن کی وجہ سے بہت سے علوم نے جنم لیا. کیوں جی؟ کہ جب تک قرآن اہل عرب میں تھا، یعنی عرب کے اندر تھا، تو اس وقت تک اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں تھی، اس کی تجوید کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس میں گرامر کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جو ہی اسلام پھیلتا گیا، عرب سے عجم کی طرف گیا، ایران، فارس، مختلف جو سیدنا حضرت عمر فاروق کے دور میں جب اسلام پھیلا، عثمان غنی کے دور میں پھیلا، آپ کو پتہ ہے یعنی اسلام کے پھیلاؤ میں اور علاقوں کے فتح کرنے میں سب سے زیادہ جو کردار رہا ہے وہ خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر فاروق ہیں. اس کے بعد جا کے مولا علی کے بعد جا کے جو خلافت کا یوں کہہ لیں یا اسلامی جو علاقوں پہ اضافہ ہوا ہے زمینوں میں، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا ہے. آواز آ رہی ہے سب کو جی؟ آواز آ رہی ہے؟ امجد آپ دیکھ لیں کیوں نہیں آ رہی آپ کو آواز. امجد ہے ان کو آواز آ رہی ہے؟ وہ کہہ رہے تھے نہیں آ رہی آواز. اچھا، تو امیر شام کاتب وہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے زیادہ اسلام جو پھیلا اور اسلامی سلطنت جو پھیلی وہ ان کے دور میں پھیلی. تو جو جو اس قرآن مجید اسلام پھیلتا گیا عرب سے عجم میں، تو اس بات کی ضرورت پڑی، اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ مقامی زبان
علاقے کی جو زبان ہے، مثلا اس وقت فارسی تھی اس کی، تو فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ ہونا چاہیے. ترجمے کی بنیاد پڑی. آپ نے ہندوستان میں دیکھا ہوگا سب سے پہلے ترجمہ جو فارسی کا ہوا ہے وہ ہندوستان میں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اردو کا جو ترجمہ ہوا ہے وہ سب سے پہلے، قرآن مجید کا جو سب سے پہلے ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہندوستان میں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب قرآن مجید دوسرے اجمی لوگوں کے پاس گیا تو وہاں پہ مسئلہ کس چیز کا ہوگا؟ قرت کا مسئلہ پیدا ہوا کہ کس قرت پہ پڑھا جائے. تو اس قرت کے لیے پھر تجوید کا علم آیا. ٹھیک ہے. اس کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے گرامر کا ایجاد ہوئی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سینٹیکس، یعنی علم صرف، علم نحو، بلاغت. یہ تمام علوم یہ ایجاد ہوئے، ان کا ظہور ہوا. کیوں جی؟ جو ہی اجمیوں کے پاس. آواز نہیں آ رہی تھی صاحب؟ آواز آ رہی ہے بھائی؟ یوسف آپ کو آواز آ رہی ہے اب؟ اچھا. Good. تو ہم بات کر رہے تھے کہ دوسری یونٹ کے اندر ہم نے پڑھنا ہے علوم القرآن، کہ قرآن مجید کی وجہ سے کون کون سے علم یا علوم جو ہے نا وہ ایجاد ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں نے کہا جی گرامر کے حساب سے اگر بات کریں، علم نحو ہے، علم صرف ہے، علم البلاغت ہے، یہ علوم ایجاد ہوئے. پھر اعجاز قرآن، قرآن مجید کا ایک معجزہ تھا. ٹھیک ہے. وہ معجزہ کیا تھا کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت عرب کے جو بڑے بڑے شعراء تھے وہ اپنی کلام پہ، اپنے شعری مجموعے پہ بڑا ناز کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر 3 دفعہ قرآن مجید میں چیلنج دیا ان کو. ایک دفعہ کہا جی صورتیں لے آؤ، آیات لے آؤ 10. پھر ایک دفعہ کہا کہ ایک صورت ہی، ایک آیت ہی لے آؤ. اس جیسی نہیں لا سکے وہ. ٹھیک ہے. علم قرات. ٹھیک ہے. آواز نہیں آ رہی تھی؟ کہ آپ لوگوں کو آواز کیوں نہیں آئی؟ جی آواز کٹ رہی ہے سر جی. ویلکم بیک جی امجد. ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. جب میں سٹارٹ کرتا ہوں تو پھر آپ کا میسج آ جاتا ہے سر آواز نہیں آ رہی. اب اس طرح ممکن نہیں ہے کہ میں دوبارہ لاگ آؤٹ ہو کے پھر آؤں واپس، تو شاید آ رہی ہے آواز؟ جی سوری میں تھوڑا کام آ گیا تو مجھے میوٹ کرنا پڑا. اچھا تو ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے علوم جو ہے نا وہ سامنے آیا، کیونکہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے. جب تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے تو اس کے لیے اس کو جمع کرنا بھی لازمی تھا، ایک جگہ یکجا کرنا بھی لازمی تھا، اس کی تحریر بھی لازمی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ جلدی کرتے تھے پڑھنے کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا آ، لا تحرک لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے پیارے حبیب اپنی زبان کو جلد بازی نہ کیجیے، یعنی آپ سنیں، ٹھیک ہے، کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن مجید کو جمع کرنا اور اس کو یاد کروانا یہ ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود بھی صحابہ کیا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوتی تھی صحابہ اس کو لکھ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ اس کو وہی کو لکھتے تھے، اس وقت کاغذ قلم تو نہیں ہوتا تھا، وہ لکھتے تھے، کاغذ خاص کر نہیں ہوتا تھا، قلم پھر تھی چمڑے پہ، ٹھیک ہے، ہڈیوں پہ، پتھروں کی بڑی سلوں پہ اور درختوں پہ، اس کی تو مختلف جگہوں پہ وہ لکھ لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اپنی زندگی کے اندر، یعنی اگر ہم بات کریں کمپلیشن کی، اس کی جمع کرنے کی یا اس کی تدوین کی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شروع ہوئی تھی۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز کلیئر ہے؟ گڈ سی۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر کے دور میں آپ نے ایک صحابی تھے زید بن حارث، ان کے ذمہ لگا دیا، سوری زید بن ثابت تھے، ان کے ذمہ لگایا جی آپ نے جمع کرنا ہے۔ پھر وہ منادی ہوئی، آواز لگاتے رہے، جس جس کے پاس قرآن مجید کا جو جو حصہ جس جس کو یاد ہے وہ آئے۔ تو اسی طرح پھر آگے چل کے سیدنا عثمان غنی کے دور میں، کیونکہ اسلام تب تک پھیل چکا تھا، اجمیوں پہ تک بھی پہنچ چکا تھا، لہذا اس بات کی ضرورت تھی کہ مختلف جو قراتیں ہیں ان کو ختم کر کے ایک قرات میں اتفاق کیا جائے اور قرآن مجید کے نسخوں کو بڑھایا جائے۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی جو خلیفہ ثالث ہیں، ان کے دور میں سب سے پہلی جو اسلامی کتاب پبلش ہوئی ہے وہ قرآن ہے، یعنی اسلامی تاریخ میں جو سب سے پہلی جو کتاب پبلش ہوئی ہے وہ قرآن مجید تھی، ٹھیک ہے۔ آپ نے مائکرو فون نہیں آن کرنا، آپ نے اونلی لسن والا بٹن کلک کرنا ہے، صحیح ہے۔ امجد ان کو یہ گائیڈ کریں کہ اونلی لسن والا، جب آپ جوائن کرتے ہو اس میں دو آپشن آئے ہوتے ہیں، مائکرو والا آیا ہوتا ہے، ایک اونلی لسن والا، تو آپ لوگوں نے اونلی لسن والا کرنا ہے کیونکہ آپ کا اسٹوڈنٹ کا وہ ہے، ٹھیک ہے۔ مائکرو والا نہیں، مائکرو جو ٹیوٹر ہوتے ہیں وہ اس پہ کلک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تفسیر کے جو علوم ہیں وہ سامنے آئے۔ تفسیر کا لغوی معنی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا لغوی معنی کیا ہو سکتا ہے، اصطلاحی معنی اس کا کیا ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کی جو مشکلات ہیں، آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں مختلف قسم کی آیات ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں آپ نے دیکھو کہ سارے قصے اس میں بیان کیے گئے ہیں، مثالیں بیان کی گئی ہیں، وضاحتیں دی گئی ہیں کہ یہ آیات ایسی ہیں جو ڈوز اور ڈونٹ والی ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ کچھ آیات ایسی ہیں جن کے اندر آداب بتائے گئے ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جن کے اندر مسائل بتائے گئے ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جن کے اندر سوشل نارمز بتائے گئے ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جن کے اندر جو خود کیا کہہ سکتے ہیں جی محکم ہے، متشابہ ہیں، ایک جیسی آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ بظاہر اس کا جو مطلب جب تک اس کی ڈیپتھ میں نہ جایا جائے تب تک اس کا مطلب اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ لے لیں 10 سے 15 منٹ لیں، اس یونٹ 2 کو ریڈ کریں، ٹھیک ہے۔ 10 سے 15 منٹ ہے آپ کے پاس، یونٹ 2 کو پڑھیں اور اس کے اہم جو پوائنٹ ہے اس کو ذرا نوٹ کریں، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں گروپ میں شیئر کریں۔
फटाफट उसको आप रीड करें, यूनिट 2 को, आम पॉइंट उसके हाईलाइट करें, उसको अंडरलाइन करें, और फिर वो यहाँ पे ग्रुप में उसको शेयर करें। ठीक है, आपके पास 10 मिनट है, मैं आपके पास ही, मैं इधर ही हूँ। आप में से हर बंदे ने मुख्तलिफ पॉइंट शेयर करने हैं। यूनिट 2 को पढ़ें, आप पढ़ के फिर मुझे बताएं। शेयर आपने रफ सा लिख के उसको आप शेयर कर दें, उसमें मसला नहीं है। आप पॉइंट नोट करें, पॉइंट नोट करके उसमें आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके उसमें शेयर करते हैं। ग्रुप में करना है या यहाँ पे टाइप कर दें उसको। ठीक है, आप पब्लिक में करते हैं, कोई मसला नहीं, पब्लिक से उसमें करते हैं। यहाँ आपका मकसद ये है कि आप यूनिट को रीड करें। ठीक है, डियर स्टूडेंट, चैट से अवॉइड करें और जो आपको टारगेट दिए गए वो करें। चैटिंग से अवॉइड करें। पर्सन, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज है। ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका, उस पे कर दें, ये यहाँ पे टाइप कर दें इधर ही, या मेरा जो नंबर है वहां पे शेयर कर दें। बेहतर ये है कि आप ग्रुप में करते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आप टाइपिंग आपकी ठीक है तो यहाँ रोमन उर्दू में यहीं लिखते हैं आप। रीड करें, रीडिंग के दौरान इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने वो करने हैं। और उसके बाद अगर कोई चीज़ आपको मुश्किल लगती है, कोई वर्ड मुश्किल लगता है, कोई टिपिकल टर्म्स है जो आपको समझ नहीं आ रही, वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में करते हैं ताकि सबको फायदा हो जाए। ठीक है, और जो अगर आयशा फातिमा हैं जिन्होंने ग्रुप बनाया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका नाम जो है ना, बुक हटा दें और 26-22 वर्कशॉप कर दें। कोड 26-22 वर्कशॉप, इस नाम से उसको कर दें ताकि पता चल सके। ठीक है, अगर आप ग्रुप की जो एडमिन है आयशा फातिमा, मेरे ख्याल से उन्होंने बनाया है,
اور آپ اس کو نا اس کا نام چینج کر دیں، بک ہٹا کے 2622 جو کوڈ ہے، کوڈ 2622 ورک شاپ کر دیں اس طرح کا، ٹھیک ہے؟ نوٹ کیے کوئی پوائنٹس آپ نے جی، کوئی کوشچن ہو اس طرح کا؟ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں، لیم ایکسکیوز ہے۔ بک میرا نہیں خیال کسی کے پاس ہارڈ کاپیز کی ہو، موسٹلی اسٹوڈنٹ کے پاس ہارڈ کاپیز بھی نہیں ہے۔ آپ اس طرح کریں، اس کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے آپ اس کی سافٹ کاپی جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ رائٹ سائڈ پہ اس کی جب ویب سائٹ آپ اوپن کریں گے، رائٹ سائڈ پہ بکس کا آپشن ہوتا ہے، وہاں پہ کلک کریں، اپنا پروگرام سلیکٹ کریں، اس کے بعد تمام کورس کی بکس وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں، آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ بک کو آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ یہ اکیلا آپ کے لیے کہ آپ وہاں سے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سر بک نہیں ہے، بک کرنا ہونا یہ کوئی ایکسکیوز نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے؟ آپ اس آج کل کے ٹیکنالوجی کی دور میں اگر ہارڈ نہیں ہے تو سافٹ اویلیبل ہے۔ میں خود اب سافٹ میں اس کو یوز کر رہا ہوں، موبائل میں کلاس بھی لے رہا ہوں اور ساتھ ساتھ کتاب بھی دیکھ رہا ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ موبائل جو اینڈرائڈ موبائل ہے آپ کے پاس ہوگا تو وہیں سے آپ ویب سائٹ کھولیں، گوگل کریں، اس کو ویب سائٹ اوپن یونیورسٹی کی کھولیں، اور رائٹ سائڈ پہ جب آپ ویب سائٹ کھول لیں گے اوپن یونیورسٹی کی، وہاں پہ بکس کا آپشن ہوتا ہے، آپ اس پہ کلک کریں، اپنا پروگرام سلیکٹ کریں، اور وہاں سے تمام کورس کی بکس وہ اویلیبل ہیں، آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، ٹھیک ہے؟ جی امجد علی آپ نے شیئر کیا جی۔ جب قرآن کی خصوصی کاوش پر ہی یہ ہوا، ٹھیک ہے جی، عام علوم قرآن میں کی وجہ سے جو بارز وجود میں آئے، نحو کا ہے، صرف کا ہے، بلاغت کا، قرأت کا، تجوید کا، تفسیر، یہ بتائیں کہ قرأت اور تجوید میں کیا فرق ہے؟ جی حسرت جبین آپ نے لکھا جی تفسیر فسر سے، یہ عربی کا ایک صیغہ ہے، فسر یفسر تفسیرن، کسی چیز کو کھولنا، ڈھکی ہوئی چیز کو اس سے کپڑا ہٹا دینا، جو ڈسکور کر دینا، کسی چیز کو ڈسکلوز کر دینا، ٹھیک ہے؟ جو انکوڈ ہے اس کو ڈیکوڈ کر دینا، لاک سے ان لاک کر دینا اس کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تفسیر کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے جو تراجم میں مشکل ہوتی ہے، اس مشکل کو آسان کر دیا جاتا ہے، کمپلیکیٹڈ جو چیز ہوتی ہے اس کو آسانی کی طرف لے جایا جاتا ہے۔
جی فہمیدہ بھائی بھی کہتی ہیں جی تجوید میں زیر زبر پیش کو واضح کرنا ہوتا ہے، مطلب آ، تو پھر قرت میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، شمسہ نسرین کہہ رہی ہیں جی قرت نکال کو نکال لکھا ہے نا آپ نے کو کہتے ہیں جی۔ بک کہاں سے؟ بک میں نے ابھی بتایا آپ کو، آپ اس میں اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں اور اس کو اوپن کریں، رائٹ سائڈ پہ ٹاپ پہ بکس کا آپشن ہوگا، وہ آپ اس پہ کلک کریں، اس کے بعد اپنا پروگرام وہ آپ سے مانگے گا، پروگرام سلیکٹ کریں، تمام کورس کی جو بکس وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ قرت دیکھیں، عرب میں اہل عرب جو تھے ان کی جو لہجے ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں، فار ایگزامپل اب ہم بات کرتے ہیں مختلف ڈائلاگس کی بات کرتے ہیں، جو اردو ہے، اب کراچی کے جو لوگ بولتے ہیں اردو وہ اور بولتے ہیں، اور ہم لوگ جو بولتے ہیں وہ اور بول رہے ہوتے ہیں، بولتے اردو ہی ہیں، میں بھی اردو بول رہا ہوں لیکن وہ گلابی اردو ہے۔ ٹھیک ہے، تو مثلا میری یہاں کی لوکل زبان جو ہے وہ ہندکو ہے، اب ہندکو یہاں پہ اس کا لہجہ مختلف ہو جاتا ہے، تھوڑا آگے چل کے ایبٹ آباد میں اس کا لہجہ اور ہو جائے گا، مانسیرا میں اور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، لہجے جو مختلف ہو گئے، اسی طرح قرت بھی مختلف ہوئی ہے۔ اہل عرب جو تھے ان میں بہت سے، اب مثلا مصری ہیں، مصری جیم کو گاف پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مصری جیم کو کیا پڑھتے ہیں؟ گاف یا رگل۔ ٹھیک ہے، کاف، کاف جو پتلا کشمیری کاف ہے اس کو بھی وہ کاف پڑھتے ہیں۔ تو لہجوں کی وجہ سے مختلف وہ فرق آ جاتا ہے، مثلا ہم پڑھتے ہیں وما ادراکا، وہ پڑھتے ہیں وما ادراکا۔ ٹھیک ہے، تو جی عرفان صاحب آپ کی اپنا بھرپور اس ریکویسٹ کو دیکھا جائے گا، لیکن ابھی تھوڑا ہماری زبان مادری زبان ہندکو ہے، تو مثلا میں آپ کو ہندکو میں سمجھاتا ہوں، ہمارے ادھر کہتے ہیں جی کتنے چلنا ہے، یعنی کدھر جا رہے ہو، تو اسی لہجے کو اٹھایا گیا ابٹواد کے لوگ اس کو کہتے ہیں کتے جلدے ہوئے، منسرے والے کی جلدے ہوا۔ تو یہ لہجے مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح سرائکی کا ہوگا، پنجابی کا ہوگا، اب پنجابی جو فیصل آباد کے لوگ بولتے ہیں وہ لاہور والے نہیں بولتے، اسی طرح پشتو ہے، پشتو پشاور کے لوگ ایزی ہوتی ہے ان کی، آسان پشتو ہے، کرک کے لوگ مشکل پشتو بولتے ہیں، وزیری جو ہے وہ اور مشکل بولتے ہیں، کوئٹہ والے ان کی پشتو اور سی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو قرآن مجید کے معاملے میں بھی یہی ہوا، جب قرت مختلف لوگوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، ان کے لہجے مختلف تھے، ان کی ادائیگیاں مختلف تھیں، ان کے جو حروف ہجا تھے ان کو ادا کرنے کے انداز مختلف تھے، تو اس سے قرات وجود جنم لیا۔ تو پھر سیدنا عثمان غنی کے دور میں، خلیفہ ثالث کے دور میں مختلف مسائل پیدا ہوئے، مختلف واقعات ایسے پیش آئے جس میں قرت کا بہت زیادہ مسئلہ پیدا ہوا، لوگوں میں اختلاف شروع ہو گیا، بہت سارے علاقوں کے لوگوں میں۔ پھر سیدنا عثمان غنی نے فیصلہ کیا کہ آئندہ قرآن مجید کو صرف اور صرف قریشی لہجے میں پڑھا جائے گا، جس لہجے میں قریشی پڑھتے ہیں وہی رائج ہوگا، اور آج تک وہی رائج ہے۔ ٹھیک ہے، تجوید یہ ہے قرآن مجید کو خوبصورت کر، کیونکہ قرآن مجید اگر آپ سورۃ مزمل دیکھیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، پڑھو۔ آپ نے دیکھو کہ شیخ مثلا جو تراویح ہوتی ہے اس میں کیا کہتے ہیں سعودیہ میں، تو وہ حدر میں پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑی سی حدر سناتا ہوں کہ قرآن مجید کو حدر کے لہجے میں کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العظیم۔ اب یہ حدر، ٹھیک ہے، جس طرح شیخ اس کو پڑھتے ہیں، اب یہ بھی ایک لہجہ ہے۔ ٹھیک ہے،
اب جو عموماً آپ نے سنا ہوگا جلسوں میں یا کسی بھی محفل میں، کسی محفل کا آغاز کیا جاتا ہے، وہاں پہ تلاوت کی جاتی ہے، تو تلاوت میں جو ہوتی ہے وہ تدویر یا اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ دیکھیں یہ لہجہ ہو رہا ہے، اور جو دوسرا لہجہ ہے حدر ہے وہ اور ہے. تو یہ قرآن مجید کے لہجے ہیں، ٹھیک ہے. خوبصورتی ان میں ضرور ہے. شیخ جو مصری ہیں وہ اس کو تھوڑا اور کر کے پڑھتے ہیں. تو آپ نے، یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں پہ، بینگ اے مسلم، ہم پہ یہ فرض ہے کہ قرآن مجید کو یاد کرنا فرض نہیں ہے، قرآن مجید کو اس کی تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے. ہم پہ لازم ہے کہ ہم قرآن مجید کو اچھا پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سمجھائیں. اس رمضان کے ببرکت مہینے میں آپ سب سے یہی میں درخواست ہے میری کہ آپ لوگ میرے لیے بھی، اور میں آپ کے لیے انشاءاللہ یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ تو ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو باتیں کی ہیں، اللہ ہم سے جو ہم کلام ہوئے ہیں، وہ کیا فرمایا اللہ نے ہمیں، ہمارے انسانیت کے لیے، ہمارے لیے کیا پیغام ہے، اور بالخصوص امت محمدیہ کے لیے، کیونکہ یہ تحفہ، یہ معجزہ امت محمدیہ کو عنایت کیا گیا ہے. تو وہ پیغام کیا ہے، ایٹ لیسٹ ہمیں ترجمہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک ہی ہے میں نے آپ کو بتایا. تو حضر میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں روانگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ترتیل و تدویر میں کیا ہوتا ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے. عموماً جو جلسوں میں تلاوتیں ہوتی ہیں، اور ترتیل اور تدویر ایک جیسی ہی ہیں، اور حضر تھوڑا سا روانگی کے ساتھ جاتے ہیں. ایک جگہ سے میں اور پڑھتا ہوں، سورہ واقعہ کی آخری آیات ہیں. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. صدق اللہ العظیم. ابھی حضر ہے، اس میں اس کو شیخ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو قرآن مجید کو جتنا خوبصورت کر کے پڑھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور پھر سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھ کے پڑھنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے. آپ میں سے ہر بچہ، ہر اسٹوڈنٹ یہ تہیہ کر لے کہ آپ نے یہ جو 10 دن باقی ہیں، اس میں زیادہ نہیں تو آج سے آپ اپنا ترجمہ شروع کر دیں. کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں، آپ اپنی مرضی کی اٹھا لیں، جس سے کو آپ پسند کرتے ہیں، جو آپ کو زیادہ سوٹ کرتی ہے وہ کر لیں. ٹھیک ہے. اور تدویر جو ابھی امجد نے کہا جی، عام فرضی نمازوں میں، یس، ترتیل جلسوں میں جو تلاوت ہم کرتے ہیں، اور حضر بھی فرض نمازوں میں تو حضر فرض نمازوں میں پڑھتا، اسی طرح پڑھتا ہوں، اسی طرح پڑھاتا ہوں. تدویر جو ہے وہ آپ نے بڑی پیاری بات کی ہم فرض نمازوں میں، جس طرح الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ تدویر ہوتی ہے، ہر آیت کو رک رک کے پڑھنا، رک رک کے اور پوری طرح اس کو ادا کرنا. ٹھیک ہے. تو اب آخر میں آپ سے پھر ایک یہ ریکویسٹ ہے، کل کی طرح جو اسٹوڈنٹ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اس کو سیریس لیں. جو آپ کو ہوم ٹاسک دیا جاتا ہے، ہوم اسائنمنٹ دی جاتی ہے، ہوم ورک دیا جاتا ہے، اس کو سیریسلی لیں. ٹھیک ہے.
میں یہی وارن کر سکتا ہوں آپ کو، بار بار یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی جو یونٹ ہے یونٹ 2، سیم یو ہیو ٹو ڈو وتھ سیم پریکٹس جس طرح آپ نے یونٹ 1 کے ساتھ کیا ہے، اسی طرح آپ یونٹ 2 میں کریں. میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ صفحے بھر دیں، آپ کم از کم اس کا جو تلخیص ہے، سمری جو ہے نا، اس کا گلوسری، وہ آپ اس کو لکھیں. اٹ مائٹ بی وہ آپ کے 2 پیجز لے، 3 لے، اتنا ہو سکتا ہے. یعنی آپ نے جو یونٹ 1 میں جو سمری لکھی ہے، میں جن اسٹوڈنٹ نے مجھے بھیجی ہے، اچھا لکھا ہے ماشاء اللہ سے، بہت اچھا لکھا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لینتھ ہی ہے، آپ اس کو اور مختصر کر سکتے ہیں. جسٹ یو ہیو ٹو رائٹ دا امپورٹنٹ پوائنٹس، ہیڈ لائنس، دین یو ہیو ٹو رائٹ دا امپورٹنٹ پوائنٹس. ٹھیک ہے، اس طرح آپ لکھ لیں اس کو. تو پھر آپ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں، گروپ میں شیئر کریں، میرے نمبر پہ شیئر کریں. ٹھیک ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ ایگزام اس کے لیے اٹیمپٹ کریں گے تو آپ کو تیاری کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اسی چیز کو، اپنے لکھے ہوئے خلاصے کو، اپنے لکھی ہوئی سمری کو دیکھیں گے، جسٹ ایک نظر دیکھیں گے، آپ کے مائنڈ میں وہ چیز بیٹھ جائے گی. آپ کو رٹا مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور خیر سے چیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں کیونکہ انویجلیٹر بھی رہا ہوں اور ڈیوٹی ایگزام کی بھی کرتا ہوں. آئی نو کہ اوپن یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ چیٹ کس طرح کرتے ہیں، پوری پوری بک لے کے آ جاتے ہیں. تو برر یہ ہمارا المیہ ہے ایک، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. ماریہ وزیر میں نے 2-3 دفعہ بک کا بتایا ہے. موسٹلی اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے پاس ہارڈ کاپی نہیں ہے. ہارڈ میں بک میرے پاس خود نہیں ہے، تو اس کا میں نے یہ پروسیس بتایا ہے کہ آپ سافٹ کاپی لے لیں. سافٹ کاپی آپ کو ملے گی، اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ کھولیں، رائٹ سائڈ پہ ٹاپ پہ بکس کا آپشن ہے، وہاں پہ کلک کریں. کلک کرنے کے بعد وہ آپ سے پروگرام مانگے گا، پروگرام سلیکٹ کریں. دین آپ کے پاس سارے کورس کی بکس آ جائیں گی، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں. یہ اوپن یونیورسٹی نے بہت اچھا اس میں آپشن رکھا ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. اور یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ سر میرے پاس بک نہیں تھی اس لیے میں لکھ نہیں سکا، کام نہیں کر سکا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. روزہ سب کا بھی میرا بھائی. تو آپ کوشش یہ کریں کہ ٹائم نکالیں اور اس چیز کو کریں. تو رات تک آپ کوشش کر کے مجھے یونٹ 2 کا جو سمری ہے وہ آپ مجھے وہاں سے بھیج دیں. آپ تسبیح لے لیں عظما، تسبیح گھمایا کریں، اللہ اللہ کریں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اس کورس میں، یعنی اس سیمسٹر میں کم سے کم 6 آپ کے سبجیکٹ ایسے ہوں گے، 6 نہیں ہے تو 5 لازمی ہوں گے. تو 5 سبجیکٹ میں آپ کیسے سروائیو کریں گے کہ یہ کہہ کے کہ بک نہیں ہے یا یہ چیز نہیں ہے؟ اس طرح مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے بالکل جب یہ تو پیپر پوسٹ پون ہو گئے، ورنہ پیپر تھے آپ کے عید کے فوراً بعد پیپر شروع ہونے ہیں، تو وہاں پہ آپ بکس کے بغیر کیا کریں گے؟ شازیہ میں نے ہوم ورک دیا ہے ابھی کہ یونٹ 2 کو آپ نے ریڈ کرنا ہے. اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس، یعنی آپ نے اس کی سمری بنانی ہے. سمری پیج پہ لکھ کے اس کا اسکرین شاٹ لے کے وہ آپ نے گروپ میں شیئر کر دینا ہے. نہیں تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس کے اینڈ پہ جو سیلف اسسمنٹ کے جو شارٹ کوشچن ہے، خود آزمائی جس کو کہتے ہیں، وہ آپ اس کو حل کر کے مجھے سینڈ کر دیں. سب کو سمجھ آ گئے؟ یہ اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کر دیں. ٹھیک ہے. وہ بھی آ جائیں گی. میں نے آپ کو کل بھی بتایا، میں خود اسٹوڈنٹ ہوں، تو ہمیں بھی یہ مسائل ہیں. لیکن کرنا پڑتا ہے، اس کا ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہے. ادروائز اگر ہم یہ کہیں گے بک نہیں ہے، ورک شاپ کیسے اٹینڈ کی جائے، تو پھر یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں.
آپ میں سے آپ اسٹوڈنٹ میں سے کوئی ہزارہ ڈویژن کا ہے؟ وہ شازیہ وہ اس میں پریویس کا جو اسکیجول ہے وہ ابھی میرے خیال سے اپلوڈ نہیں ہوا. بہت سے اسٹوڈنٹ کو مسئلہ ہے کہ ری اپیئر لکھا ہے. تو آپ تو پہلے وہاں پہ کمپلین کریں، اس کی اپیل لکھیں ایک. ٹھیک ہے، اوپن ڈیسک ہے ان کا، اوپن یونیورسٹی والوں کا، وہاں پہ جا کے اپیل لکھیں. تو اگر آپ نے واقعی ورک شاپ نہیں لی تھی تو پھر اس کا جو اسکیجول ہے وہ بھی میرے خیال سے پریویس کا نہیں ہے، وہ آ جائے گا. ورنہ آپ نے اپنا جو ریجنل آفس ہے وہاں وہاں سے ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے اس حوالے سے. رخسانہ، جو مصری تجوید ہے سیم وہی ہے. اچھا، ایک بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے سعودیہ میں، یعنی مکہ مدینہ میں نازل وہاں پہ ہوا ہے. اور اس کو جس خوبصورتی کے ساتھ پڑھا گیا ہے وہ مصری لوگوں نے اس کو پڑھا ہے. اور جتنی اس کی جو سمجھ بوجھ ہے قرآن مجید کو، جو سمجھا گیا ہے وہ ایشیا کے لوگوں نے سمجھا ہے، ہندوستان کے لوگوں نے اس کو صحیح سمجھا ہے. جو علماء ہے، یعنی سمجھا اس کو ہندوستان کے لوگوں نے. علماء کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ان کی تفسیریں لکھی ہیں، ترجمے لکھے ہیں، اور اس کو جو خوبصورتی کے ساتھ پڑھا ہے وہ مصریوں نے پڑھا ہے. آج تک مصری قاریوں سے زیادہ اس کو خوبصورت کوئی نہیں پڑھ سکتا. عربی شیخ جو سعودیہ کے ہیں، یمن کے ہیں، شام عراق یا ان کے اس پٹی کے لوگ ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، خدر میں پڑھتے ہیں، لیکن جس خوبصورتی کے ساتھ مصری پڑھتے ہیں ان جیسا کوئی نہیں پڑھ سکتا. یہ مصباح، یہ مسائل آپ اپنے ریجنل آفس سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتائیں گے، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. آئی ہیو نو authentic انفارمیشن اباؤٹ ورک شاپس، پریویس ورک شاپ پریویس سیمسٹر کی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا جی. ٹائم از کلوزنگ. تو بس آپ سے جو گزارش کی ہے وہ کرنا. دعا میں یاد رکھیے گا جی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.